سب سے پہلے تو پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکی کی جو یہ بڑھتی ہوئی قربتیں ڈیفنس کے سیکٹر میں ہے، کیا کہیں گی اس کے بارے میں آپ؟ ایک تو رضا، پہلے تو میرے خیال میں ہیپی برتھ ڈے آپ کو کہنا چاہیے. آپ کے بہت سارے سامعین آپ کو سالگرہ مبارک کہہ رہے ہیں، تھینک یو تو عائشہ. میں بھی شامل ہو جاؤں ان آوازوں میں. دیکھیں، یہ جو ڈیفنس ڈیل ہے، دو چیزیں ہیں. ایک تو جو سعودی عربیہ اور وہ جو میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ پاکستان اور سعودی عربیہ نے کیا، تو ان لوگوں سے میری بات ہوئی جو کہ جنہوں نے یہ ڈاکومنٹ دیکھا ہوا ہے، اور میں نے ان سے ظاہر ہے پوچھا کہ بھائی پہلے بھی تو ہم نے ڈیفنس ایگریمنٹ ہمارا ہوا ہے جس کے تھرو ہم سعودی عربیہ کو بھیجا کرتے تھے فوجیں. تو انہوں نے کہا جی اس میں جو پرانی والی اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں میوچول کا لفظ ہے اور ایک کمٹمنٹ ہے رسپانس ٹو ایگریشن. ظاہر ہے سعودی عربیہ کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، اور اس میں جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے سعودی عربیہ کا دو جو مسائل ہیں، وہ ایک تو ہے ایران، اور دوسرا جو ہے وہ یمن ہوتیز کا ہے. اچھا، جہاں تک ہوتیز کا سلسلہ ہے تو ہوتیز سے تو وہ خود بھی بات کر رہے ہیں سعودی عربیہ، لیکن جب تک کوئی معاملہ سیٹل نہیں ہوتا وہ تو مسائل ہیں. تو پاکستان کی کمٹمنٹ ہے، لیکن دوسری طرف سعودی عربیہ ان رسپانس کیا آفر کرے گا پاکستان کو. تو اس میں ایک چیز جو کمٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں مدد کرے گا، انویسٹ کرے گا، وغیرہ وغیرہ. سو ایک میوچول کمٹمنٹ ٹو ایچ ادرز، ناٹ جسٹ سیکورٹی بٹ ڈیولپمنٹ. پاکستان کا مسئلہ جو ہے، ظاہر ہے اگر خدا نخواستہ انڈیا پاکستان کی کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس میں آئی ڈونٹ سی کہ سعودی عربیہ کوئی جمپ ان کرے گا، لیکن یہ کم از کم ہے کہ ڈپلومیٹکلی ایک کمٹمنٹ تو ہوگی. لیکن جو پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے وہ ہے اس کی اکنامک ڈیولپمنٹ، اور اس لیے یہ جو میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ ہے دیٹس وائی ذرا امپورٹنس ہے اس کی. نیوکلیئر کا اس میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا ٹرکی، سعودی عربیہ، اس میں صرف پاکستان ٹرکی، پاکستان کے ٹرکی کے ساتھ بھی بہت اچھے ریلیشنز ہیں، سعودیہ کے ساتھ ہیں. کہ یہ اس بات کی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ جی کوئی میوچول ڈیفنس کریں گے، لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ سعودی عربیہ ایک درمیان میں کھڑا ہوا ہے. ٹرکی کی ایک زیادہ ہاکش پوزیشن ہے، اسپیشلی ویزا وی اسرائیل. سعودی عربیہ کی بھی ایک جگہ کھڑا ہے لیکن ود اے لیس ہاکش پوزیشن، اور اس پہ ظاہر ہے اس کی امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، پریشر بھی ہے ابراہیم ایکارڈز میں شامل ہونے کا، وغیرہ وغیرہ. تو ایک مختلف پوزیشنز ہیں، ٹرکی کی اپنی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے ٹرکی کو ایز پارٹ آف دا اسٹیبلائزیشن فورس منع کیا ہے. تو اس میں یہ ساری چیزیں باتیں ہو رہی ہیں، میجر کریں گے، لیکن کتنا سعودی عربیہ ٹرکی کے ساتھ ایک پارٹنرشپ کرنا چاہے گا، یہ دیکھنا پڑے گا. بہرحال جو آپ نے دوسرا ذکر کیا جو کہ زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی سعودی عربیہ گئے تھے، اور جو ڈیفنس منسٹر ہیں سعودی عربیہ کے، جو کہ چھوٹے بھائی ہیں محمد بن سلمان کے، ان کے ساتھ ملے. اب ان سے یہ بات ہو رہی ہے JF-17 تھنڈر کی. اب یہ چاہ رہے ہیں، پاکستان جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح نہ صرف کہ جو لون ویو آف ہو کوئی $2 بلین کا، بلکہ کوئی
کیش بھی پیسے بھی لبن نا، تو اوور اینڈ ابو ہو. اچھا، اب بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ کی اپنی ایئر فورس جو ہے وہ ٹوٹلی اٹس این امریکن ایئر فورس، امریکن ویسٹرن ہے، اور ان کے بڑے ویل ٹرینڈ پائلٹس ہیں. بٹ اگر اگر وہ کمٹ کرتے ہیں، ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہے، ہماری خواہشات ہیں کہ یہ اس ڈیل میں سعودی عربیہ آ جائے ہمارے ساتھ. اب اس کو دیکھنے کے دو ایسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو میوچول ڈیفینس ایگریمنٹ کیا ہے، یا تو آپ اس کے پرسپیکٹو سے دیکھیں اس ساری نیگوسیشن کو، کہ سعودی عربیہ کو نظر آ رہا ہے کہ یار اور ان کی انڈسٹری تو کوئی چلتی ولتی نہیں ہے. مطلب کہ انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں، کوئی آج سے 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے کہ آئل ریفائنری کی بھی بات ہو رہی تھی، پھر وہ ٹھپ ہو گئی. بہت جگہ وہ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، وہ ٹھپ ہو جاتی ہے بیکاز ہماری طرف سے جو لیزینس ہے، ہمارے ہاں سے سستی ہے، ہم جسے کہتے ہیں پورے نہیں پڑتے. میں سمجھتی ہوں کہ اس پوائنٹ پہ شاید فیلڈ مارشل صاحب بھی تنگ آ گئے. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سویلین پتہ نہیں کتنا ڈیلیور کر پائیں گے، لیکن یہ فوجی انڈسٹری تو میں چلا ہی لوں گا. ان سے تو کروا لیتے ہیں، تو ان ہاں، سے کم از کم لگتا ہے یہی ہے. یہاں انویسٹمنٹ لے کے آؤ، ان سے یہ کرو. سو آئی مین، موٹے موٹے لفظوں میں اگر وہ انویسٹ کرتے ہیں، بیکاز دے ڈونٹ ریئلی نیڈ، آئی مین دا کائنڈ آف ایئر کرافٹ دے ہیو، ان کے پاس F-15 ہے، اور جی. ٹاپ آف دا لائن ان کے پاس جہاز ہیں. ان کو یوں دیٹ وے JF-17 کی ضرورت نہیں ہے. تو یا تو یہ ہے کہ موٹی موٹے لفظوں میں اٹس اے بٹ آف اے برائب، کہ چلو دیکھیں پاکستان عائشہ، خوش ہو جائے. سوری میں آپ کی بات انٹرپٹ نہیں کرتا تھا، لیکن دیکھیں آپ ذرا سادہ مزاج خاتون ہیں، لیکن جن لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں نا، وہ ایسی چیزیں خریدنا، شاپنگ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، نہیں یہ نہیں بھی لے لو. دیکھیں، نہیں یہ نہیں آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کو یہ والی ضرورت ہے. یہ ہوں بیسکلی پاکستان کی ایک کرنے کے لیے. تو ایک اینگل یہ ہے دیکھنے کا. دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک براڈر ویو لیں تو اس میں یہ ہے کہ سعودی عربیہ بھی ایک طرح سے اپنی انڈسٹریل بیس جو ہے وہ یا تو وہ ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہے، اور سو دے آر انویسٹنگ. بٹ کوئی اس میں آؤٹ لائن اس وقت کلیئر نہیں ہے کہ کیا ان کے انجینئرز آئیں گے، کیا وہ پیسے دیں گے. سو بہت ساری ڈیٹیلز مسنگ ہیں. ہوں بٹ ابھی ہماری طرف سے ظاہر ہے، خبر آتی ہے، بڑی ایکسائٹمنٹ ہو جاتی ہے، بہت ساری ڈیٹیلز مسنگ ہیں. سو ابھی آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ جی ہو گیا سعودی عربیہ کے ساتھ. آپ نے ایک ہوں آفر کی ہے اور آپ ان کو انٹرسٹڈ کرنا چاہ رہے ہیں JF-17 تھنڈر میں. اور رائٹ. آپ تھوڑا سا یہ بھی مت بھولیں کہ امریکن جو ڈیفینس انڈسٹری ہے وہ کتنا ان کو جو ہے وہ نکل کے جانے دے گی. کیونکہ جب محمد بن سلمان گئے تھے تو F-35 جو ہیں ان کی بھی آفر ہوئی تھی. وہ جی جی، تو بالکل ہوئی تھی F-35 کی. ہاں تو جی. یہ بات ہے. لیکن سو یہ بات یو نو سو مین سٹے ان کا اور جہاز رہیں گے اگر یہ اس سودے کی طرف آتے ہیں. ایک پاسبلٹی ہے، اور اس میں اگر $4 بلین ہیں تو $2 بلین تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بیونڈ ری پیمنٹ آف لون، مطلب یہ کہ کوئی انڈسٹری میں کیش آئے، وہ لگے آ کے. سو مطلب کہ کم از کم ملٹری کافرز میں پیسہ ہو. مطلب کہ ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ ملٹری کافرز میں کہ سوڈان کے ساتھ بھی آپ نے ویپنز بیچے، لیکن وہ پیسے آئے تو صحیح، لیکن جیسے پاکستان آرڈننس فیکٹریز آپ کے اپنے ان کے پاس چلے گئے. آپ کے پاس مطلب کہ آپ کی اپنی
بجٹ میں، اکانومی میں تو نہیں آئے وغیرہ وغیرہ. پلس یہ ہے کہ اتنی جو آفرز ہیں اس کی اپنی جگہ بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ اس وقت بہت جگہ اپنے JF-17 تھنڈر آفر کر رہے ہیں. سو بلکہ کسی نے بھی، ہمارے ایک دوست نے سوشل میڈیا پہ حساب لگایا تھا کہ 76 سے 96 کی جہازوں کی پروڈکشن کی بات ہو رہی ہے. 75 تک تو خیال میں 3 سال تک. اگر پی اے پاکستان اور ایروناٹیکل کمپلیکس کی کرنٹ کیپیسٹی از 25 پر ایئر. ہماری اپنی نیڈز بھی ہیں. سو 75 in 3 years is probably doable. فیلڈ مارشل صاحب نے کہا کہ جناب ہم رات دن پروڈکشن کریں گے، اپنی کیپیسٹی بڑھائیں گے. سو یو نو دیٹ could be doable as well. کہ یہ ایکسپینڈ کریں گے، لیکن جو پروکیورمنٹ ہے اور پروڈکشن فار ایکسپورٹ از ویری کمپلیکس. جی، کیونکہ ٹائم اس میں لگتا ہے. یہ ناٹ جسٹ ٹائم. دیکھیں، ہر کوئی جو بائر ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جی ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ ویپن سسٹم چاہیے، ہمیں یہ انجن چاہیے. یہ تھوڑی ہوگا کوئی کہ اپنا دکان میں ایک سوٹ لگا ہوا ہے، ٹنگا ہوا ہے، اور آپ نے کہا جی ایسا ہی بس مجھے 10 ایسے اور بنا دو. آپ سائز کے حساب سے سو آپ کو بہت سارے لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا پڑے گا. چائنا جی، کے ساتھ کرنا پڑے گا. ایویونکس میں کہ بہت ساری آپ انٹیگریشن آپ کرتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں چائنا سے آتی ہیں اس جہاز کی. ان کے ساتھ آپ کوآرڈینیٹ، ان کی ظاہر ہے کیپیسٹی ہم سے از مچ بگر. اور ان کے ساتھ آپ ان کانورزیشن ہوں گے کہ اس میں کوئی چائنا کا نقصان تو نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اٹ ٹیکس ٹائم. بالکل. آشا، ڈیٹیلز ہیں، ٹائم ہے، بہت ساری فیکٹرز. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور ریئلٹی چیک آئی ایم گلیڈ یہ آپ دے رہی ہیں، کیونکہ پاکستان میں یوفوریا ایک دم سوشل میڈیا پہ اسپیشلی سٹارٹ ہو جاتا ہے. مگر عائشہ، یہ جو آپ نے پہلی بات کی نا، اسٹریٹجک ایک ویژن کی، ویژننگ جسے کہا جاتا ہے کہ بھئی ابھی تو سویلینز تو ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں، وہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، تو ہم اسی کے تھرو ذرا اس کو آگے بڑھائیں. کیونکہ دیکھیں نا، لیبیا والا، سوڈان والا، لیبیا والا بک سننے میں پہلے آ رہا تھا کہ UAE اس کے پیسے دے گا، سوڈان والے سعودی عربیہ دے گا. تو اب کیا اسے بولتے ہیں کہ یہ ایک پالیسی شفٹ تھوڑی سی یا جو ایگزسٹنگ پالیسی ہے اس کو ایکسپینڈ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ. ایم آئی رائٹ ٹو کنکلوڈ دیٹ فرام دس دیکھیں وہ آرٹیکل؟ بھی ہے، اور میرے خیال میں مڈل ایسٹ میں اپنا فٹ پرنٹ جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں. اور دو، آئی تھنک دو ڈائمینشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پیسہ پاکستان میں کم از کم پاکستانی فوج کے لیے کہاں سے لایا جائے، یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور اس میں جو ایک رول ملا ہے ان کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی وجہ سے، اس سے یہ اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، بینیفٹ کر رہے ہیں. اب جہاں تک بات آ رہی ہے نا کہ سعودی عربیہ، ٹرکی، پاکستان، نا ایک پاسبلٹی، بیکاز یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کے 8 سے 9، 9 سے 10 بیسز ہیں مڈل ایسٹ میں. قطر بھی ہے، بحرین ہے، سعودی عربیہ ہے، میں 2 3 4 جگہیں ہیں. تو وہاں کوئی 30 سے 40 ہزار جو امریکن ٹروپس ہیں، بلک ان کا وہ پل آؤٹ کر کے اس کی ریپلیسمنٹ جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے.